بلقیس بانو کیس کے 11 مجرمین کی رہائی کے خلاف ہندوستانی سپریم کورٹ میں اپیل کی سماعت۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے گجرات حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کی پیشی، سابق وزیر اعظم کو 1 ستمبر تک عبوری ضمانت مل گئی۔ ایرانی فوج کے 4 شعبوں کی مشترکہ ڈرون مشقوں کا دوسرا دن، انواع اقسام کے 150 ڈرون طیاروں کی شرکت، علاقائی میڈیا میں وسیع کوریج۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس کے مجرمین کی سزا میں نرمی کے خلاف اپیل پر گجرات حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس این وی رمنا، جسٹس اجے رستوگی اور جسٹس وکرم ناتھ پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بلقیس بانو کیس کے 11 مجرمین کی عمر قید کی بقیہ سزا معاف کر کے رہا کیے جانے کے خلاف اپیل کی سماعت کی۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے 76ویں یوم آزادی پر بلقیس بانو کیس کے 11 مجرمین کی بقیہ سزائیں معاف کر کے انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا، جبکہ مذکورہ 11 افراد ان 14 انتہا پسندوں میں شامل تھے جنہوں نے بلقیس بانو اور ان کی گھر کی دیگر خواتین کو اجتماعی جنسی درندگی کا نشانہ بنایا اور 3 سالہ بچی سمیت متعدد افراد کے بہیمانہ قتل کا ارتکاب کیا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد عدالت میں مذکورہ 11 افراد کو سزا سنائی تھی۔ عمر قید کی ان 11 انتہا پسند مجرمین کی بقیہ سزا ایسی حالت میں معاف کر کے جیل سے رہا کیا گیا ہے کہ ہندوستانی عدالت عظمیٰ یہ واضح کر چکی ہے کہ عمر قید کا مطلب پوری عمر کی قید ہے۔ حکومت کے اس اقدام کے خلاف ہندوستان کے مختلف سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے مفاد عامہ کی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے جمعرات کو گجرات حکومت کو نوٹس جاری کر کے سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو عبوری ضمانت دے دی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان جمعرات کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے خاتون ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو مبینہ طور پر دھمکی دینے کے کیس میں سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق عمران خان اپنے وکیلوں کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عمران خان کے وکیل بابر آوان کے دلال سننے کے بعد 1 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو 1 ستمبر تک ان کی گرفتاری سے روک دیا۔ ضمانت منظور ہونے کے بعد عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ خوف کی وجہ سے انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے اور خود کو بچانے کے لیے بقول ان کے ملک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ بقول ان کے تحریک انصاف کی طاقت سے خوف زدہ ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پیشی کے موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پاکستان کے صوبوں پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے ہنگامی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ تازہ رپورٹوں کے مطابق سوات کے پہاڑی علاقوں میں تیز بارش کے بعد ندی نالے بھر گئے اور سیلابی ریلیں اسکولوں اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سیلابی ریلوں کے باعث بچے اسکولوں میں پھنس کر رہ گئے۔ امدادی دستوں نے بچوں کو بحفاظت نکال لیا لیکن گھر اور دکانیں پانی میں ڈوب گئیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق دیر بالا اسکول کے بچے چھٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ 5 میں سے 3 بچوں کی لاشیں مل گئی ہیں اور 2 لاپتہ ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے اعلان کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں 15 جون تا 24 اگست سیلاب کے باعث 79 اموات ہوئیں اور 142 افراد زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ڈیڑہ اسماعیل خان، اپر کوہستان، چترال اور ٹانگ کے اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی سیلاب نے وسیع تباہی مچائی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق صوبے میں گزشتہ 2 ہفتے میں ہلاکتوں کی کل تعداد 38 سے تجاوز کر گئی ہے۔ صوبہ سندھ کے شہر نوشہرہ میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ ادھر کراچی میں ریلوے ٹریک پر بارش کا پانی آ جانے کے باعث جمعرات 25 اگست کو کئی ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایران کی بری فوج کی مشترکہ ڈرون مشقوں کے دوسرے روز درجنوں ڈرون طیاروں نے پروازیں بھری ہیں اور مختلف مشن انجام دیے ہیں۔ دوسری جانب علاقائی اور عالمی ذرائع ابلاغ نے ایران کی ڈرون مشقوں کو بڑے پیمانے پر کوریج دی ہے اور اسے امریکہ اور اسرائیل کے لیے پریشانی کا باعث قرار دیا ہے۔
ایرانی فوج کی مشترکہ ڈرون مشقیں بدھ سے پورے ملک میں بیک وقت شروع ہوئیں اور جمعرات کو بھی جاری رہیں۔ ان مشقوں میں ایرانی فوج کے بری، بحری، فضائی اور ایئر ڈیفنس سمیت فوج کے تمام دستے حصہ لے رہے ہیں۔ جنوبی ایران میں خلیج فارس اور بحر عمان کے گرم پانیوں سے لے کر مشرقی، مغربی، شمالی اور وسطی ایران کے وسیع علاقے میں انجام پانے والی 2 روزہ ڈرون مشقوں میں 150 ڈرون طیارے شریک ہیں، جن میں جاسوسی اور ہتھیار بند دونوں قسم کے ڈرون طیارے شامل ہیں۔ مشقوں کے دوسرے دن ایرانی فوج کے حربی، عسکری اور نگرانی کرنے والے جاسوس طیارے اڑانیں بھر رہے ہیں اور ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایرانی فوج کی ڈرون مشقوں کے آغاز کے ساتھ خطے کے ذرائع ابلاغ نے اس رودات کو اپنی شہ سرخیوں میں شامل کیا اور ٹیلی ویژن چینلوں نے اس حوالے سے اپنی رپورٹوں کی ارسال کردہ رپورٹوں کے ذریعے اسے بھرپور کوریج دی ہے۔ الجزیرہ اور المسیرہ جیسے عربی چینلوں نے اپنی رپورٹوں میں ایرانی فوج کی بری مشقوں کے مختلف مراحل اور ان کے مقاصد کے بارے میں تفصیلی خبریں نشر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان مشقوں کا مقصد ممکنہ بیرونی خطرات کے مقابلے میں ایران کے دفاع کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ المیادین اور المنار ٹیلی ویژن نے بھی ایرانی فوج کی ڈرون مشقوں کو نیوز کوریج دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مشقیں سرزمین ایران کے وسیع و عریض علاقے میں شروع ہوئی اور ان کا مقصد ایران کی دفاعی طاقت اور توانائی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ شامی ٹیلی ویژن چینل نے بھی ڈرون مشقوں کے حوالے سے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں بتایا کہ ایران بھر میں شروع ہونے والی ڈرون مشقوں میں مختلف اقسام کے 150 کے قریب ڈرون طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ العربی ٹیلی ویژن چینل نے ڈرون مشقوں کے بارے میں اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ایران اپنی عسکری طاقت اور توانائی کو فوجی مشقوں کے ذریعے آزما رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پہلی بار ہے جب اس طرح کی مشترکہ مشقوں میں ایرانی فوج کے 4 دستے حصہ لے رہے ہیں۔ امریکہ سے نشر ہونے والے عربی چینل الحرہ نے بھی ایرانی فوج کی ڈرون مشقوں کو اپنی کوریج میں شامل کیا اور ایران کی غیر معمولی ڈرون مشقوں کے عنوان سے ایک رپورٹ نشر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی فوج کی ڈرون مشقیں امریکہ اور اسرائیل کے لیے پریشان کن ہیں۔ 1948 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں سے وابستہ نیوز چینل عرب 48 نے بھی اس عنوان کے تحت کہ ایران نے بھرپور ڈرون مشقیں شروع کر دی ہیں اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مشقیں تل ابیب یونیورسٹی کے سیکورٹی ریسرچ سینٹر کی اس رپورٹ کے 2 روز بعد شروع ہوئی ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کے ڈرون طیارے اسرائیل کی سلامتی کے لیے بہت بڑے خطرے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ مڈل ایسٹ آن لائن نیوز ایجنسی نے بھی اس رودات کو اہمیت دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مشقیں ایسے وقت میں انجام پا رہی ہیں جب جنگ کے میدانوں میں ڈرون طیاروں کے استعمال میں غیر معمولی حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ فرانس پریس، رائٹرز اور جرمن نیوز ایجنسی العہد، سوئس انفو، شفق نیوز، الخلیج آن لائن، القبس، الایام، شروق نیوز، روزنامہ الاخبار، شرق الاوسط، رائے الیوم، القدس، سمریہ نیوز چینل، سانا نیوز ایجنسی اور بہت سے دیگر ذرائع ابلاغ نے بھی ایرانی فوج کی مشترکہ ڈرون مشقوں سے متعلق خبروں کو نمایاں طور پر نشر کیا ہے۔ مشرقی شام میں دہشت گرد امریکی فوجوں نے ایک بار پھر حملہ کیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی دہشت گرد فوج مشرقی شام میں شامی فوج اور مزاحمتی گروہوں کے ٹھکانوں پر حملے کر رہی ہے، جبکہ شام کا فضائی دفاعی سسٹم امریکی فوج کے ان حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ مشرقی شام کے صوبے دیر الزور کے علاقے المیادین کے مضافاتی علاقوں میں امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں اور شامی فوجیوں درمیان گولہ باری کا بھی تبادلہ ہوا ہے۔ امریکہ کی دہشت گرد فوج نے بدھ کو بھی دیر الزور میں شام کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ دریں اثنا شام کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دیر الزور میں امریکہ کے 2 فوجی اڈوں سے بدھ کی رات زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ صابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق شام کے علاقے دیر الزور میں امریکی فوجی اڈے العمر آئل اسکوائر پر راکٹوں سے حملہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اس فوجی اڈے پر 5 راکٹ داغے گئے۔ اس حملے کے بعد بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ دیر الزور میں ہی کونیکو گیس فیلڈ میں امریکہ کے فوجی اڈے پر بھی راکٹوں سے حملہ ہوا ہے۔ دیر الزور میں واقع امریکہ کے فوجی اڈوں پر اس سے قبل بھی متعدد راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ واضح ہے کہ شام میں امریکہ کے فوجی ٹھکانے نہ صرف شام بلکہ علاقے کے مختلف ملکوں نیز پورے علاقے کے لیے بدامنی و عدم استحکام کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ غاصب سین حکومت سے وابستہ ذرائع نے غرب اردن میں مسلح جھڑپیں ہونے کی خبر دی ہیں۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے شہر جنین کے علاقے برقین میں صہیونی فوجوں اور فلسطینیوں میں شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان جھڑپوں میں ایک صہیونی فوجی شدید طور پر زخمی ہو گیا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان دنوں غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونیوں کے درمیان براہ راست جھڑپیں ہوئی ہیں۔ غرب اردن میں تحریک مزاحمت کے جیالوں نے نابلس اور جنین میں اور القدس روڈ اور بلاتا کیمپ میں صہیونی مخالف کارروائیوں میں ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے غاصب صہیونیوں کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔
گزشتہ چند ماہ کے دوران غربی اردن کے ان علاقوں میں اس قسم کی جھڑپیں مسلسل ہوتی رہی ہیں اور اس طرح کی جھڑپوں میں تیزی کا بھی مشاہدہ کیا گیا ہے۔ 11 امریکی اداروں نے اسرائیل کے لیے امریکہ کی فوجی امداد بند کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عربی 21 ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ان 11 اداروں نے ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا کہ امریکہ کو چاہیے کہ فلسطین کے غیر سرکاری اداروں کے خلاف اسرائیل کی بے بنیاد دستاویزات کو مسترد کرے اور فلسطینی شہریوں پر اسرائیل کے حملے بند کرائے۔ اس مشترکہ بیان میں جو بائیڈن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل سے فلسطین کے 6 ادارے بند کرانے کا فیصلہ منسوخ کرائیں اور ان اداروں اور ان میں کام کرنے والے ملازمین کے خلاف اسرائیل کے اقدامات کو روکیں۔ فلسطینی سول سوسائٹی کے خلاف کوششوں کے بارے میں حکومت امریکہ کی ایسے وقت میں خاموشی کہ اسرائیل اربوں ڈالر کی امداد سے مالا مال ہے، اس بات کے مترادف ہے کہ حکومت امریکہ اسرائیل کے اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔ واضح ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر جنگ بینی گینٹس نے اکتوبر 2021 میں ان فلسطینی تنظیموں کو غیر قانونی قرار دیا ہے، جبکہ یورپ کے 10 ملکوں نے جنوری 2022 میں اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی اور تاکید کی کہ فلسطین کے غیر سرکاری اداروں کی مالی حمایت کا سلسلہ بدستور جاری رکھیں گے۔ یوکرین کے صدر نے روس پر ایک ریلوے اسٹیشن کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے الزام عائد کیا کہ روسی فوج نے وسطی یوکرین کے ایک مصروف ریلوے اسٹیشن پر میزائل سے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں درجنوں یوکرینی شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ روسی حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر نے سلامتی کونسل سے روس کو جارح ملک قرار دینے کی قرارداد پاس کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زاپوریژیا ایٹمی بجلی گھر کو IAEA کے معائنہ کاروں کی نگرانی میں دینے اور وہاں سے روسی فوج کے غیر مشروط انخلا پر بھی زور دیا۔ متحدہ عرب امارات میں افغان پناہ گزینوں نے اپنی رہائش کی صورتحال ابتر ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ یہ افغان پناہ گزین 1 سال قبل افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے اور امریکہ منتقلی کے وعدے کے ساتھ کابل ترک کر کے متحدہ عرب امارات منتقل ہوئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ان افغان پناہ گزینوں نے اپنے غیر یقینی مستقبل کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے مسئلے کی کوئی رائے حل تلاش کریں۔ رائٹرز نے ویڈیو تصاویر نشر کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بشر دوستانہ شہر سے معروف ابوظہبی کے کیمپ میں موجود افغان عورتوں، بچوں اور مردوں نے اپنی ابتر صورتحال کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین میں ایک ایسا چھوٹا بچہ بھی موجود تھا جو ایسا بینر اٹھائے ہوئے تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ غیر یقینی مستقبل کا 1 سال بہت ہوتا ہے۔ ابوظہبی کے کیمپ میں افغان پناہ گزینوں کے ابتر صورتحال پر ایک افغان پناہ گزین کہنا تھا کہ تقریباً 1 سال سے یہاں قید و بند جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابوظہبی کا ایک کیمپ ایک ماڈرن قید خانے جیسا ہے، یہاں سے کسی کو باہر نکلنے کا حق نہیں ہے اور نہیں معلوم کہ دیگر ملکوں میں ایسی ہی زندگی کب تک بسر کرنا ہوگی۔ اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے ایک تحریری بیان میں اعتراف کیا کہ افغان پناہ گزینوں کی نئی رہائش کے بارے میں نا امیدی طول پکڑتی جا رہی ہے جو متحدہ عرب امارات کے لیے غیر متوقع نہیں ہے۔